السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس کا حلف اٹھاتے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی ہے۔ احتجاج کر لیے، جلسے کر لیے، اب تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، یہ موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس کیا آپشنز ہیں اور اس حملے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد ایک سوال ایسا ہے جس کا جواب پوری دنیا تلاش کر رہی ہے، اور وہ سوال ہے کہ اب ایران کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس وقت ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، اگر وہ حملہ کرتا ہے تو کس طرح سے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے ایران میں عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور ایران کو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ جوابی کارروائی نہ کرنا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ ایران پر 100 کے قریب جنگی جہازوں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ حملے سے پہلے شام میں موجود ریڈارز کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ایران کو حملے کی پیشگی اطلاع نہ مل سکے۔ یروشلم پوسٹ ہی یہ کہہ چکا ہے کہ اسرائیل نے عراق میں بھی کچھ اہداف پر حملے کیے۔ ایران نے اسرائیلی حملوں میں اپنے 2 فوجی شہید ہونے کی تصدیق کی ہے اور ساتھ ہی دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے اپنے دفاعی نظام کے ذریعے اسرائیلی حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جارحیت کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے، جبکہ امریکہ ایران سے کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں کا جواب نہ دے۔ امریکہ نے دھمکی بھی دی ہے کہ ایران حملہ کرتا ہے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اس تمام تر صورتحال کو جانیں گے اور تجزیہ لیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ایرانی نیوز ایجنسی کے نمائندہ جناب رضا کمیل صاحب، اور ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین کہ ہم آگے بڑھیں، ہم پہلے بات کرتے ہیں رضا کمیل صاحب سے۔ رضا کمیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایران پر کس جگہ پہ حملہ کیا گیا، کس شہر میں، اور اگر تہران میں حملہ ہوا تو تہران میں کہاں ہدف نشانہ بنایا گیا، شہادتوں کی تعداد کیا ہے، اس وقت مکمل جو نقصان ہوا ہے ایران کو ان حملوں کے نتیجے میں وہ کتنا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسے آپ ہیں، کل رات کو اسرائیل کے حملہ ہو گیا صہیونی رجیم ایران پر، اور ایران کے 3 مختلف صوبوں میں، یعنی صوبہ ایلام، صوبہ خوزستان جو ایران کے مغربی سرحد ہے، دونوں عراق کے ساتھ ان کے سرحد ہے، اور تہران پر حملے ہو گیا۔ حملے جو ہو گیا وہ فوجی بیس کیمپ پر تھا، اور اس وقت تک 4 شہید کا نام آیا ہے ایران کے آرمی کے۔ تو ایران کے جو آفیشیل بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ڈیفنس سسٹم جو ہے بالکل کامیاب ہو گئے ہیں، اور اسرائیل کی جو حملے تھا انہوں نے ناکام بنائے کیونکہ اب اس بات تک صرف 4 شہید کا نام آیا ہے۔ اور ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اتنا بڑا ایشو ہو، کیونکہ آج حتیٰ کہ اسکول کا بھی چھٹی نہیں ہوا، اور جب ہم باہر جاتے ہیں روڈ پر لوگوں کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بالکل کوئی خاص اثر نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس حملے صرف اس لیے ہو گیا کیونکہ صہیونی رجیم پر بہت زیادہ پریشر ہے، اور وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ایران کے حملے ہو گیا اس کے بعد ان کو کچھ کرنا تھا۔ بہرحال تو یہ ہو گیا۔ اور ہم جو آفیشیل بیان کو دیکھتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو بیانات بہت زیادہ ہے، ہر کوئی کچھ کہتے ہیں، لیکن جو آفیشیل بیان ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ ایران کی وزارت خارجہ کا بیان آیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم بالکل حق رکھتے ہیں کہ اسرائیل پر دوبارہ حملے کریں، اور حملے بھی کریں گے، اور لگتا ہے کہ کچھ ہوگا۔ باقی جو حالات کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، ایران میں جو عوام ہے، عوام کا یہ ہے کہ ان کی چاہت بہت زیادہ ہے کہ اسرائیل پر دوبارہ حملہ ہو جائے ایران کی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ ایرانی عوام اس حملے سے ڈریں اور یا کوئی ادھر ادھر جائیں، بلکہ صبح سے ان کی معمول جو عام کام ہے وہ شروع ہو گیا۔ تاکہ میں نے کہا آپ کو، بچوں کے اسکول بھی چھٹی نہیں ہوا، اگر کوئی حملے کی حالت تھی یا جنگی حالت تھی تو کم سے کم اس کو تو چھٹی کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور ایرانی عوام کا بھی یہ حالت ہے کہ وہ چاہتے ہیں دوبارہ اسرائیل پر حملہ ہو جائے ایران کی طرف سے۔ مجھے نہیں لگتا صہیونی رجیم کی طرف سے ایران کے خلاف کچھ ہو جائے، اور کچھ دلائل بھی ہے۔ کمیل صاحب، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ ہمیں جوائن کیا ہے تہران یونیورسٹی سے جناب راشد نقوی صاحب نے، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نقوی صاحب، یہ حملہ آپ کو لگتا ہے، اگر آپ تجزیہ کریں، کہ اسرائیل نے اپنی کیپیبلٹیز کا بھرپور استعمال کر کے یہ حملہ کیا، اور پھر ایران کا جو ڈیفنس تھا وہ بھی بہت مضبوط تھا، اور انہوں نے یہ حملہ پسپا کر دیا؟ ایک تو ہے یہ نیریٹو، ایک نیریٹو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی اسرائیل کا یہ ایک ڈیکوائے حملہ تھا
جو کہ صرف ایران کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا کہ ایران کس حد تک تیار ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایک اور حملہ کرے. آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی حیدر صاحب. آپ نے جو دو آراء پیش کیے ہیں دونوں کو بھی اگر مان لیا جائے, دونوں کو بھی صحیح مان لیا جائے, تب بھی ناکامی تو اسرائیل کا ہی مقدر بنی نا. اگر وہ انہوں نے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایران اس وقت کس پوزیشن میں ہے اور اس کا دفاعی نظام کتنا مضبوط ہے, کہ تمام تر دعووں کے باوجود اب 3 صوبوں میں انہوں نے 20 مختلف ٹارگٹس کے حملوں کی بات کی ہے, لیکن ریزلٹس دیکھیں تو آپ کو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر دوسری بات کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا اور اس کے جواب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جو دفاعی نظام ہے اس نے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں. اصل دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی حملہ کیا جاتا ہے اور خاص کر ایسے حالات میں کہ 1 اکتوبر سے لے کے ابھی تک پوری دنیا کے اندر اسرائیل نے جو شور شرابہ کیا تھا اور اس کے تمام اتحادی اس کے ساتھ کھڑے تھے, امریکہ اس کو ہر طرح کی سپورٹ کر رہا تھا, پورا مغرب اس کے ساتھ کھڑا تھا اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا اس کے پاس دعویٰ تھا. عملاً ہم دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اسرائیل اب بھی بلف کرتا ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے ہمارے جو عرب مسلم حکمران ہیں بلف کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. اور نقوی صاحب میں نے اسی چیز کو جو کہہ لیں کہ کچھ متس بنی ہوئی ہیں ان کو ہم نے توڑنے کی کوشش کی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ رہیے گا. آپ کے بھی گوش گزار کرتا ہوں, ناظرین کے بھی, کہ ہماری ٹیم نے ایک کمپیریزن تیار کیا ہے کہ اگر ناظرین ایران اسرائیل پر جوابی حملہ کرتا ہے تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ 2 رخ اختیار کر سکتی ہے. اچھا, اب پہلا رخ تو یہ ہے کہ ایران اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرے. وہ پہلے ہی یہ موقف لے چکا ہے کہ اسرائیلی حملے سے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے میں اسرائیل ناکام رہا ہے. ایرانی میڈیا پر ایسی فوٹیجز جاری کی گئی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل حملوں سے جو نقصان ہوا ہے وہ بہت محدود ہے. لیکن اگر ایران جوابی حملہ کرتا ہے تو دونوں ممالک میں عسکری اعتبار سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ یہ سوال یقینی طور پہ آپ کے ذہن میں ہوگا اور یہی بات ابھی ہمارے معزز مہمان ہیں ان سے بھی یہی بات ہو رہی تھی. ناظرین اس رپورٹ کو ناظرین گرافکس کی مدد سے آپ کو سمجھاتے ہیں. اس پر پہلے تو بی بی سی نے ایک رپورٹ تیار کی. اس رپورٹ کے مطابق ناظرین اسرائیل میں حاضر سروس فوجوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 1,70,000. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میرے پیچھے. جبکہ ایران کے پاس ناظرین 6,10,000 فوجی موجود ہیں. یہ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو جو فٹ سولجر سے کمپیریزن ہے وہ بالکل نہیں بنتا کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے. تو اس کے بعد اسرائیل اپنی فوج پر ناظرین تقریباً $20 ارب خرچ کرتا ہے, جبکہ ایران کا جو ٹوٹل خرچ ہے $24 ارب اور ایران کا جو دفاعی خرچہ ہے وہ $10 ارب کے قریب ہے. لیکن ناظرین چونکہ اسرائیل اور ایران کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی اس لیے دونوں ممالک کی دو بدو لڑائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. اب دونوں ملکوں کی لڑائی اگر ہوتی ہے تو پھر وہ فضائی ہوگی. فضا سے ایک دوسرے کو نشانہ بنانے کے لیے 3 آپشنز ہیں: جنگی طیارے, جنگی ہیلی کاپٹرز اور میزائل. فضائی طاقت میں اسرائیل کو ایران پر واضح برتری حاصل ہے. اسرائیل کے پاس 240 جنگی طیارے ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور 48 جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز ہیں. اس کے مقابلے پر ایران کے پاس 186 جنگی طیارے اور 13 ہیلی کاپٹرز ہیں. اور جو طیارے اسرائیل کے پاس موجود ہیں اس میں F-35 جیسے دنیا کے جدید ترین اور بہترین جنگی طیارے بھی شامل ہیں. اچھا, اب ایران اور اسرائیل کے درمیان زمینی فاصلہ 2152 کلومیٹر کا ہے اور ایران کے پاس جو میزائل موجود ہیں وہ بھی اسرائیل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایران اکتوبر کے شروع میں اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر کے اپنی یہ صلاحیت دکھا بھی چکا ہے, ثابت کر چکا ہے. اور امریکی فوج کے مطابق ایران کے پاس جو بیلسٹک میزائلوں کی تعداد ہے وہ ہے 3000 کے قریب. اسرائیل کے پاس 6500 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں. تاہم ان کی تعداد کتنی ہے یہ معلومات خفیہ رکھی گئی. اگر ایرانی میزائل اسرائیل تک پہنچتے بھی ہیں تو اس کے پاس آئرن ڈوم کا نظام ہے جو میزائل کو فضا میں ہی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تاہم ناظرین اکتوبر کے آغاز پر ایرانی میزائلوں کے حملے میں آئرن ڈوم کا یہ نظام بھی ناکام ہو گیا تھا اور کئی ایرانی میزائل اپنے اہداف تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. ایران کے پاس بحری قوت بھی ہے اور جبکہ بحری قوت جو ایران کی ہے وہ اسرائیل سے زیادہ ہے.
اسرائیل کے پاس 67 بحری جنگی جہاز ہیں جبکہ ایران کے پاس 101 بحری جنگی جہاز ہیں، لیکن اسرائیل کو امریکی بحریہ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ایران کی سمندری سرحد کے ساتھ خلیج عمان میں امریکی بحری بیڑا تو پہلے سے ہی موجود تھا، جب کشیدگی بڑھی تو امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا یا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اسرائیل کی سمندری سرحد کے ساتھ بحیرہ روم میں 5 امریکی جنگی بحری جہاز پہلے سے ہی تعینات ہیں۔ یہ میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا حصہ ہے ایران کے ساتھ، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سعودی عرب، عمان، بحرین، یو اے یہ علاقے ہیں، کویت، قطر، اوپر جائیں تو ترکی۔ یہ جو آپ کو سٹار نظر آ رہا ہے، یہ جو آپ کو ہائی لائٹڈ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ سپاٹس، یہ وہ جگہ ہیں ناظرین جو ساری امریکن بیسز نے کور کی ہوئی ہیں۔ اب آپ ذرا غور سے دیکھیے کہ ایران کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ایران کے آس پاس 9 ایسے مقامات کے 10 ایسے مقامات ہیں سعودی عرب کو ملا کے جہاں پہ امریکن بیسز ہیں، بشمول آپ دیکھیں تو خلیج عمان میں بھی امریکی بحری بیڑا کھڑا ہے اور عربین گلف میں بھی امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ یہاں پہ موجود رہتا ہے، یعنی ایران کو ہر طرح سے امریکہ نے گھیرا ہوا ہے۔ اب ناظرین اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے تو امریکی بحری بھی یا امریکی بحریہ بھی اسرائیل کا ہی ساتھ دے گی، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سعودی عرب، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان میں امریکہ کے تقریباً 15 فوجی اڈے موجود ہیں۔ ان اڈوں میں 40,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ فوجی بھی اسرائیل کا ہی ساتھ دیں گے، یعنی ایران اگر اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے تو صرف اسرائیلی فوج، فضائیہ اور بحریہ ہی ایران کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ انہیں امریکی فوج، فضائیہ اور بحریہ کا ساتھ بھی میسر ہوگا، اور حملے کی صورت ایران کو معاشی پابندیوں کا مزید سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کی جوہری تنصیبات اور تیل کے اڈوں پر حملہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اب اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو اسرائیل جواب میں ایران کی جوہری تنصیبات اور تیل کے اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں ایران کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ غزہ میں حماس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیوں اور شام میں فاطمیون اور زینبیون بریگیڈ کے ذریعے اسرائیل پر محدود پیمانے پر حملہ کرتا رہے یا پھر کسی بڑی جنگ کی تیاری کرے۔ راشد نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راشد صاحب، کیا اس وقت ایران کی وہ کیپیبلٹی ہے؟ ڈیفنس تو ایران نے بہت اچھا کیا اپنا، لیکن کیا اس وقت ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک فل سکیل وار کی طرف جا سکے ود اسرائیل؟ جی آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی سر نقوی صاحب۔ جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار اپنی جگہ پہ، ہسٹری پہ بھی ہماری ایک نگاہ ہونی چاہیے۔ یہی امریکہ اور یہی پورا مغرب تھا، اور ویتنام میں اس کے ساتھ کیا ہوا، یہی امریکہ تھا اور تمام دنیا کے بڑے بڑے ممالک، مغرب اتحادی سارے اس کے ساتھ تھے، اور افغانستان میں وہ کیسے دم دبا کے بھاگا۔ یہی امریکہ اور اس کے سارے اتحادی تھے جنہوں نے شام کے اندر کیا سے کیا نہیں کیا، اور بالآخر انہیں داعش سمیت وہاں سے بوریا بستر سمیٹ کے جانا پڑا۔ صرف ہتھیار ہی کافی نہیں ہوتے، اس کے پیچھے وہ عزم اور حوصلہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ فوجیوں میں لڑنے کے لیے طاقت بھی ہونی چاہیے، حوصلہ بھی، عزم بھی، ارادے بھی ہونا چاہیے۔ صرف اگر اسلحوں سے جیتا جا سکتا ہے تو سعودی عرب بڑے آسانی سے یمن کو چند دنوں کے اندر جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے سب کچھ اپنے ساتھ پورے ملک پہ قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن یمن کے مجاہدین اب بھی ڈٹے ہیں، وہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ وہ تو پوری دنیا کو اب چیلنج کر رہے ہیں۔ میں اس حقیقت کو مانتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، جدید ہتھیاروں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب میدان جنگ سجتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس وقت تو اسرائیل تو اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ تو ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عرب ممالک بالخصوص ہمارے مسلمان حکمران اس وقت دیکھیں اگر پورا فلسطین آپ دیکھیں تو وہ 30-32 ہزار مربع کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور اس وقت شمال پورے کا پورا جو ہے وہ تقریباً حزب اللہ کے حملوں سے خالی ہو چکا ہے۔ اس وقت 6,000 یا 7,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ اسرائیل نہیں ہے، اور ایران نے جو پہلے صادق 2 آپریشن، جو وعدہ صادق 2 آپریشن کیا ہے، اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم جہاں چاہیں آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن بات صحیح ہے کہ جب بھی اسرائیل آتا ہے تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ آئے گا، وہ امریکہ کے ساتھ آئے گا۔ نقوی صاحب، کیا ایران مزید آپ کو کیا لگتا ہے، چونکہ آپ کی ڈیفینیٹلی بڑے جو کوارٹرز ہیں ایران کے، ایلیٹ کوارٹرز، وہاں بھی بات ہوتی ہوگی، کیا ایران اس موڈ میں ہے کہ وہ
اب فل سکیل وار کی طرف جائے یا بس یہ ٹھیک تھا، بدلہ لے لیا ایران نے اپنا، اسرائیل نے بھی پھر ایک اٹیک کر کے دیکھ لیا، ایران نے ڈیفینڈ کر لیا، اب بات یہاں ختم ہو جائے گی یا بات اسکیلیٹ ہوگی یہاں سے؟ ایران کا ڈاکٹرائن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران کا ڈاکٹرائن انقلاب سے لے کے ابھی تک جو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ پہ کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، وہ چاہے اس کے مقابلے میں اسرائیل ہو. اس وقت دیکھیں 5 لاکھ میزائل ایران کے پاس موجود ہیں، وہ صرف اسرائیل کے مقابلے کے نہیں ہے. ایران کی جو اسٹریٹجی ہے یا ڈاکٹرائن ہے وہ بنیادی طور پہ امریکہ مقابل ڈاکٹرائن ہے. اس نے اپنے آپ کو امریکہ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس وقت اگر یہ کوئی خوف یا یہ کوئی ہراس ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ بڑی عارضی سی ہے. ایران اپنے اس ڈاکٹرائن کو، جس میں ڈپلومیسی بھی شامل ہے، جس کے اندر سیاسی جو بات چیت ہے وہ بھی ساتھ چلتی ہے، لیکن وہ اپنا دفاعی نظام، اکنامکلی ایران اس پوزیشن میں ہے نقوی صاحب کہ وہ جنگ افورڈ کر سکے. ایران پہ سینکشنز لگی رہی ہیں، حالانکہ چائنا اور روس کا ساتھ موجود ہے ایران کو، لیکن کیا معاشی طور پہ اس قابل ہے وہ؟ دیکھیں آپ ہسٹری کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. 8 سال ایران نے جو صدام سے جو جنگ لڑی ہے، صرف صدام سے نہیں لڑی تھی. اس وقت روس بھی صدام کے ساتھ تھا، امریکہ بھی صدام کے ساتھ تھا، فرانس بھی صدام کے ساتھ تھا. تو 8 سال تک جو بے سر و سامانی میں ایک نئی حکومت جو بنی تھی، ایک نیا انقلاب آیا تھا، اگر وہ مقابلہ کر سکتا ہے. اس وقت تو ایران اپنے دفاعی لحاظ سے بھی، اپنے اقتصادی لحاظ سے بھی تمام تر سینکشنز کے باوجود وہ سٹے کیے ہوئے ہیں، اس نے وہ مقابلے میں کھڑا ہے. لہٰذا آپ اس تناظر میں دیکھیں تو پھر آپ کو یہ جنگ سمجھنے میں آسانی رہے گی. اچھا نقوی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران کو روس کی بہت سپورٹ حاصل ہے when it comes to defense، کیا یہ بات سچ ہے کہ ایران نے کافی حد تک ڈیفنس کیپیبلٹیز میں جو اضافہ کیا ہے اس میں روسی مدد شامل ہے؟ دیکھیں ایران پہ تو سینکشنز تھی، ایران پہ سینکشن، روس بھی اس سینکشن میں شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا، پوری دنیا کی طرف سے سینکشن تھی نا، یونائٹڈ نیشن کے نام سے بھی تھی. تو لہٰذا اس میں سے تو کسی نے اس انداز سے بھرپور ایران کی کبھی مدد نہیں کی. اس وقت جو دھڑے بندی ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو چائنا، رشیا اور برکس کی صورت میں یا شنگھائی تعاون تنظیم کے عنوان سے اس انداز سے جو نئے اتحاد بنے، اس میں اپنی یعنی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، جس کی وجہ سے رشیا بھی سیریا کے اندر جا کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکہ کے خلاف اور داعش کے خلاف اور ان چیزوں میں. یہ چیزیں ہیں لیکن عارضی ہیں. ایران کا جو ڈاکٹرائن ہے وہ رشیا بیس نہیں ہے، وہ چائنا بیس نہیں ہے، وہ اس نے اپنے اوپر اعتماد کر کے اپنی صلاحیت کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا ہے. تو یہی اس کی کامیابی کا راز ہے. اگر وہ روس پہ اعتماد کرے گا، چائنا پہ اعتماد کرے گا تو نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تہران سے ہمارے ساتھ راشد نقوی صاحب موجود تھے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا تھا رضا کمیلی صاحب نے کم سے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی منیف فاروق ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسا صاحب ہوں گے، کچھ ان کی پارٹی کے بارے میں بات کریں گے، کچھ ملک میں عدل کے نظام کے بارے میں بات کریں گے اس وقفے کے بعد. کے بعد حاضرین ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ رخصت ہو چکے ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس کا حلف اٹھا چکے. اپنے چیمبر میں آتے ہی پہلے ہی روز چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے انحراف کرتے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی ججز کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. ججز کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کر دیا گیا، جبکہ جسٹس منیب اختر کو بھی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس کی جانب سے نئی کمیٹی کے اعلان کے بعد سب سے اہم سوال کہ کمیٹی کی تشکیل نے نو اہم کیوں ہے؟ کیا حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ کیا حکومت کی مرضی اور منشا کے خلاف فیصلے ہوں گے؟ کیا حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی عدالتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گی؟ ناظرین ان سوالات کا جواب جاننے سے قبل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گزشتہ سال حکومت جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے 3 رکنی بینچ سے زیادہ خوش نہیں تھی، اور عام تاثر یہ تھا کہ یہ بینچ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرتا ہے. اسی پی ڈی ایم حکومت نے مارچ 2023 میں چیف جسٹس کے اختیارات کو تقسیم کرنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل متعارف کروایا. اس سے
اس بل کی دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر مملکت کے دستخط ہونا باقی تھے کہ سپریم کورٹ نے اسے عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دے کر معطل کر دیا، لیکن 11 اکتوبر 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھاتے ہی اس کیس کو لارجر بینچ کے سامنے رکھا اور مسلسل 5 سماعتوں کے بعد اس ایکٹ کی 2 شقوں کو قانون کے مطابق قرار دے دیا۔ نئے قانون کے تحت مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے، بینچز کی تشکیل اور از خود نوٹس لینے کے اختیارات چیف جسٹس کی بجائے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز یا 3 رکنی ججز کمیٹی کو منتقل ہو گئے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی مشاورت سے بینچ بنا تھا، لیکن 2 اہم کیسز، مخصوص نشستوں کے فیصلے اور 63A کی تشریح کے دوران حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ رواں برس 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے 8-5 کے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا کہ 8 فروری کے انتخابات میں جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ پارٹی ٹکٹس جمع کروائے تھے، ان کا تعلق پی ٹی آئی ہی کے ساتھ ہے اور ان 39 اراکین کو آزاد امیدوار تصور نہیں کیا جائے گا، جبکہ 41 امیدوار 15 روز کے اندر پی ٹی آئی یا کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے۔ یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا، جس کی ان کے علاوہ 7 دیگر جج صاحبان نے حمایت کی اور چیف جسٹس اقلیتی فیصلے کا حصہ تھے۔ اس فیصلے پر حکومت کی نظر ثانی اپیلیں تاحال زیر التوا ہیں۔ دوسرا اہم فیصلہ 63A کی تشریح تھی، جس میں 17 مئی 2022 کو دیے گئے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ کسی بھی جماعت کے منحرف رکن یا اراکین اسمبلی کا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا، جبکہ ایسے رکن کی نااہلی کی میعاد کا تعین پارلیمان کرے گی۔ یہ اکثریتی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل کی۔ جسٹس منیب نے اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، جس کے بعد جسٹس نعیم افغان کو اس بینچ کا حصہ بنایا گیا۔ اسی طرح متعدد مواقع پر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرتا رہا، جس کے بعد حکومت نے اس ایکٹ میں مزید ترمیم کر کے 20 ستمبر کو سرکولیشن سمری کے ذریعے آرڈیننس جاری کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی، جس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ آرڈیننس پر صدر مملکت کا دستخط ہوتے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فوری طور پر دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کو 3 رکنی جج کمیٹی سے باہر کر دیا، جبکہ جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی کا رکن نامزد کر دیا گیا۔ جسٹس امین الدین خان سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر تھے۔ اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہی متنازع ہو گیا جب سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی کا حصہ بننے سے معذرت کر لی اور وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اجلاس میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھا، جس میں کہا گیا کہ آرڈیننس کے اجراء کے چند گھنٹوں میں وجوہات بتائے بغیر نئی کمیٹی کی تشکیل کیسے ہوئی۔ خط کے متن میں کہا گیا تھا کہ کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے ہٹانے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی۔ اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی، جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں کہا تھا کہ جب تک فل کورٹ اس آرڈیننس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، یا جب تک فل کورٹ آرڈیننس کے ذریعے ترامیم پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کرتی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا، یا پھر جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتے کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ اب جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک بار پھر سینئر ججز کو کمیٹی کا حصہ بنا دیا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس عدلیہ میں پائی جانے والی تقسیم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا سینئر ججز ماضی کے برعکس اب کی بار کمیٹی اجلاس میں بیٹھیں گے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا اس انتظامی فیصلے کو حکومت کی ناکامی سمجھا جائے؟ کیا یہ کمیٹی آئینی بینچز کی تشکیل کا فیصلہ بھی کرے گی؟ بات کریں گے ناظرین، ہمیں جوائن کیا اس حوالے سے منیف فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ لطیف کھوسا صاحب بھی موجود ہوں گے۔ فاروق صاحب، سوال یہ ہے کہ پوری رکاوٹیں ڈالنے کے باوجود جو رکاوٹ ڈالی کی کوشش کی گئی، آج جو بینچز تشکیل دیے گئے ہیں، جو ججز کمیٹی ان کی جو واپسی ہوئی ہے ججز کی اس کمیٹی میں، سر حکومتی تنقید کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا حکومت دوبارہ سے کنفرنٹریشن کرے گی اس پر؟
دیکھیے جو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آپ نے اگر اس نوٹیفیکیشن کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے ایز امینڈیڈ بائی دی آرڈیننس. یہ آئینی بینچ نہیں بناتا, یہ نارملی بینچ جو نارمل بینچ کی کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے بینچز کو, اس حوالے سے یہ کرے گا. آئینی بینچ کے لیے تو جوڈیشل کمیشن ہی اسے بنائے گا 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق. رہ گئی بات منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی, یہ اچھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جتنی لڑائی ڈویژن پہلے بڑھ چکی تھی, اب ان کا اس کمیٹی کے اندر ہونا خوش آئند ہے. گو کہ اس امینڈیڈ آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے پاس اختیار تھوڑا زیادہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت یحییٰ آفریدی صاحب بطور نئے چیف جسٹس ایک ہارمنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. لیکن اب اس طرح سے کہ کیونکہ بینچز کا معاملات بالکل مختلف ہو گیا ہے, آئینی معاملات بہت سے ایسے ہیں جو کہ جن میں کوسچن آف لا ہوگا, انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگا, وہ تو جائیں گے ہی آئینی بینچز کے سامنے. تو اس حوالے سے اب ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا جس کے اندر آئینی بینچ کا سربراہ مقرر کیا جائے گا, اور اس کے اندر ججز کون سے ہو سکتے ہیں وہ پتہ لگے گا. وہ مندوخیل صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ امین الدین خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے جو اب تک اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کم از کم منیب اختر صاحب یا منصور علی شاہ صاحب تو نہیں ہوں گے آئینی بینچز کے سربراہ. نہیں تو جو بھی کچھ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے یا جو بھی ایک امینڈمنٹ لائی گئی ہے شاید اس کا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. تو یہ تو بڑا بات کلیئر نظر آ رہی ہے. جہاں تک یہ ڈویژن جو تھی 8 ججز والی, آج وہ جو تفصیلی فیصلہ ہے بالآخر وہ بھی آ گیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب کے ہوتے ہوئے جنہوں نے ان 8 ججز سے ڈسینٹ کیا تھا, اور ابھی اس کا جو اس کی ریویو پٹیشن ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اور وہ بھی آئینی بینچ سنے گا, عام بینچ سے نہیں سن سکتا. تو کافی انٹرسٹنگ ایکویشن ہے, کافی انٹرسٹنگ سینیریو ہے. کل جو فل کورٹ اجلاس بلایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے 28 تاریخ کو غالباً, اس سے اندازہ ہوگا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اور اس میں جج صاحبان بیٹھتے ہیں اور کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. کیا اس کا تعلق 26ویں آئینی ترمیم سے ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے نہیں ہوتی, یا محض ایک پہلی فارمل ایک فل کورٹ ہیئرنگ ہے یا فل کورٹ ریفرنس ہے اور فل کورٹ اجلاس ہے رادر نئے چیف جسٹس کی جانب سے. سو کافی کچھ پتہ چلے گا اگلے آنے والے کچھ دنوں میں. یہ جو آئینی بینچز بنے ہیں, کیا جوڈیشل کمیشن یہ بنائے گا, اور انتخابات کی جو ممکنہ احتساب کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ آئینی بینچز جو ہے اس میں سنی جائے گی؟ دیکھیے 184(3) کے تحت دائر کی گئی کوئی بھی پٹیشن وہ آئینی بینچ کے سامنے ہی جائے گی, وہ کہیں اور انٹرٹین نہیں ہو سکتی. یہ اس آئینی ترمیم کے اندر لکھا ہوا ہے. لہٰذا وہ بات تو جب تک وہ ترمیم کالعدم نہیں ہوتی یا ترمیم واپس نہیں ہوتی, کالعدم ہونے کا تو کانسٹیٹیوشنلی ویسے سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن کیونکہ آرٹیکل 239 کی ورڈنگ بڑی کلیئر ہے, لیکن جب تک یہ ترمیم موجود ہے اور آئین کا حصہ ہے تو یہ جتنے معاملات آرٹیکل 184 سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام آئینی بینچز کے سامنے لگا. ٹھیک ہے منیب فاروق صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, احتجاج کر کے دیکھ لیا, دھرنے دے کے دیکھ لیے, الیکشن لڑ کے دیکھ لیا, تحریک انصاف 9 مئی کے بعد بکھر گئی, لیکن اب تک تحریک انصاف نے کیا کامیابی حاصل کی, کیا کوئی اسٹریٹجی ایسی ہے جو تحریک انصاف کی کامیاب ہوئی ہو؟ بات کریں گے لطیف کھوسہ صاحب سے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ناظرین, تحریک انصاف نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ہر طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر لی, دھرنے دے لیے, احتجاج کر لیا, استعفے دے لیے. اس سے پہلے 8 فروری کا الیکشن لڑ کے دیکھا, وہاں پر بھی ان کو انصاف نہیں ملا. تحریک انصاف ایک ترمیم تک نہیں رکوا پائی ہے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ایسا کر پا رہی, اور آگے کا اس کا رستہ کیا ہے؟ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کھوسہ صاحب, آئینی ترمیم تک نہیں رک سکی, سر نیکسٹ کیا ہے, واٹس نیکسٹ, اگلا پلان کیا ہے سر؟ ماشاءاللہ آپ نے اپنے ساری وہ چیزیں گن دیں جو شاید میں کہتا تو بہرکیف آپ نے بہت اچھا کیا, بالکل گن دیا. کیا اس تباہی کے شاخسانے سے ہم نے کوئی ملک کی خدمت کی ہے؟ مجھے بتائیں, ہم نے اپنا عدلیہ کو تباہ حال کر کے عدلیہ کے ستون کو ہم نے بیچ میں سے نکال دیا. جو ٹرائیکوٹمی آف پاور تھی 3 ستونوں پر تھا, اب 2 ستون پر ریاست چلے گی. اور پھر اسی طرح کیا اس بے ایمانی سے جس طریقے سے 26ویں ترمیم بلڈوز کر کے ہمارے بندے اٹھا کے
سینیٹرز اٹھا کے ایم این ایز اٹھا کے گھروں پہ ریڈ کر کے ان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی جو ہے ان کو ویڈیوز بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے بلیک میل کر کے جس طریقے سے ساری دنیا نے دیکھا ہے، جس طریقے سے جو ہے اختر مینگل صاحب ڈھونڈ رہے تھے اپنے جو ہے سینیٹرز کو، ہلکان ہو کے ڈھونڈ رہے تھے، اور پھر انہیں لابی سے نکال دیا اور پھر ان کے جو ہے ووٹ ڈلوائے گئے. تو جس طریقے سے مولانا صاحب کے ساتھ گفتگو شنید ہوئی اور مولانا صاحب کہنے پر مجبور ہوئے کہ میں نے کالے ناگ کے دانت اور زہر نکال کے پھینک دیا، تو شرم آنی چاہیے جنہوں نے بھی یہ پاس کروایا ہے. دیکھیں 56 جو مجوزہ جو ترامیم تھیں اس میں سے 22 رہ گئیں، اور ان 22 کے نتیجے میں بھی جو ہم نے حاصل کیا تھا اہداف بڑی مشکل سے اپنا خون دے کے، اپنا جیلوں میں بھر کے، وکلاء کی تحریک چلا کر کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو جو ہے اس پہ کوئی سر اس کو کیا کہیں گے؟ بدقسمتی کہیں گے، خوش قسمتی کہیں گے؟ کیونکہ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں گنڈا پور صاحب، ان کے حوالے سے خبر آتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ احتجاج سے پیسے لگتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ورکرز جو ہیں وہ آپ سے نالاں ہیں کیونکہ آپ ان کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک حد تک لے کے جاتے ہیں پھر وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کریں گے کیا؟ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے یا پھر کوئی نئی حکمت عملی سامنے آئے گی؟ دیکھیں ورکر تو پاکستان کی عوام تو انہوں نے بھیکاری بنا کے رکھ دی ہے، جمہور کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. اب ہمارے اوپر تو ماشاءاللہ تنقید کر رہے ہیں، کرنے والوں پر تنقید نہیں کرتے. ان بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے شرمی سے جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے اس وقت. اب آپ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ بات یہ ہے سر کھوسا صاحب کہ میرے پروگرام میں سب کی بات ہوتی ہے سر، میرے پروگرام میں جو ہے وہ ہر بار پی ٹی آئی کی بات ہوتی ہے. میں گنوا دیتا ہوں سر، میرے پروگرام میں عثمان ڈار کی بات ہوئی، صداقت علی عباسی کی بات ہوئی، میرے پروگرام میں علی محمد خان کی بات ہوئی، میرے پروگرام میں شہریار افریدی کی بات ہوئی، سب کی بات ہوتی ہے سر. بات یہ ہے کہ میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، میں آواز اٹھا رہا ہوں سر. ہم سے آپ کیا چاہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی بتا دیں، اور ہمیں یہ بھی بتا دیں سر آپ کی حکمت عملی کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے تضادات کے نیچے ہی دب کے گرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں وہاں بھی جتنی سراسیمگی ہے، ملک چل نہیں رہا ہے. دیکھیں اس طرح سے ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ملک چل رہا ہے اور یہ 5 سال یا 2 سال یا 3 سال پورے کر لیں گے تو یہ غلط فہمی ہے. جس کی بھی غلط فہمی ہے یہ دماغ سے نکال دیں. ہم کچھ کریں یا نہ کریں، عوام جس فاقوں پر آئی ہوئی ہے، عوام جتنی تنگ ہے، آپ کی سوچ ہے، عوام آگے نکل چکی ہے. عوام یہ جو ہے سر آپ کہہ رہے ہیں عوام تنگ ہے، آپ کہتے ہیں ملک بھی چل رہا ہے، یہاں پہ وہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر چکے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کے اشاریہ جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، ایس سی او سمٹ یہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ ہم معاملات کو بہتر کر رہے ہیں سر، اور کچھ معاملات بہتر ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں. دیکھیں تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ پھر ہمیں جلسے کرنے دیں، پھر کیوں کنٹینرستان بنا دیا ہے؟ اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بے وقوف ہیں جو فارنر آئے ہوئے تھے، وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ جی ویئر آر دا ریورز، ویئر از دا واٹر، ویئر از دی اوشن. ہم نے کہا اوشن کہاں، یہاں بھائی ہے سی پر، واٹر پر اور اوشن پر ہوتے ہیں تو یہ کنٹینر. آپ کا کیا خیال ہے؟ دنیا پاگل ہے یا آپ کی عوام پاگل ہے؟ وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے جبر سے، اس طرح سے ڈنڈے کی مار پہ، کیا یہ وہ دور نہیں ہے؟ اب سوشل میڈیا کا دور ہے سر، ڈیجیٹل ایرا ہے اس کا. تو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں اور کسی غریب سے پوچھ لیں کیا اس کا کچن چل رہا ہے، کیا وہ بجلی کے بل دے پا رہا ہے، کیا وہ بچوں کے اسکول کی فیسیں دے سک رہا ہے، کیا وہ اگر بیمار ہو جائے تو کیا علاج کا اس کے پاس وسائل ہیں. ذرا پوچھ تو لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. سر پھاڑنے کو ان کے پھر رہے ہیں، یہ وردیوں کے بغیر بازار میں کسی کے جا کر دکھا دیں. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.